علامہ نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ۔ پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے۔ وہ سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا؟